اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اور اسی طرح مزین کیا بہت سارے مشرکین کے لیے اپنی اولادوں کا قتل کرنا ان کے شرکاء نے، لِيُرْدُوهُمْ، تاکہ وہ غرق کر دیں ان کو، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ خلط ملط ہو جائے ان پر ان کا دین، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر چاہتے اللہ تعالیٰ تو نہ کر سکتے وہ اس کو، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، پس آپ چھوڑ دیجئے ان کو اور ان کو بھی جو وہ افترا باندھتے ہیں، باتیں گڑھتے ہیں۔ گزشتہ آیات مبارکہ سے مشرکین کی خرافات کا ذکر آپ نے سنا۔ انہی خرافات اور بری عادات میں سے ایک بری عادت ان کی آج کے سبق کے اندر بھی آ رہی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین کے جو شرکاء تھے، مشرکین جن کو پوجتے تھے، انہوں نے اپنا ذہن یہ بنا رکھا تھا کہ اپنی اولاد کو اپنا عزیز متاع، اپنا پیارا سامان، اپنی اولاد کو اپنے شرکاء کے ناموں پر قتل کرنا، ذبح کرنا، یہ بھی عین عبادت، عین ثواب ہے۔ یہ مشرکین نے اپنا ذہن بنا رکھا تھا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے ہاں 9 بیٹے اور پھر 10 بیٹے پیدا ہو جائیں تو 10ویں بیٹے کو وہ اپنے شرکاء کے نام پر جا کر ذبح کر دیا کرتے تھے۔ یہ ان کا طریقہ کار تھا، جیسا کہ احادیث میں یہ بات مشہور ہے، مذکور ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ، یہ 10 بھائی تھے اور 10واں نمبر بھائیوں میں سے حضرت عبداللہ ہی کا تھا۔ تو اصول کے مطابق جس وقت ان کے بڑوں نے یہ ارادہ کیا کہ 10واں نمبر عبداللہ کا ہے، لہذا اس کو لے جا کر اپنے شرکاء کے سامنے ذبح کیا جائے تاکہ ہمارا یہ روش اور ہماری عادت و عبادت پوری ہو جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھیاں تھیں وہ درمیان میں آ کر رکاوٹ بن گئی کہ ہم نے اپنے بھائی کو ہرگز ذبح نہیں ہونے دینا، اس کی جگہ پر جا کر تم اونٹوں کو ذبح کرو۔ تو بہرحال پھوپھیاں جس وقت رکاوٹ بن گئی، حضرت عبداللہ کو ذبح نہ کیا گیا، تو ان کی جگہ پر مشرکین نے اپنا کام پورا کرنے کے لیے 100 اونٹوں کو ذبح کیا۔ تو یہ ان کی عادت تھی کہ اپنی اولادوں کو بتوں کے سامنے اور اپنے شرکاء کے سامنے اگر ذبح کرتے ہیں تو یہ بڑی سعادت سمجھتے تھے، بڑی برکت اور بڑے نفع کا کام سمجھتے تھے۔ ایسی ان کی روش تھی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ آج کل اکثر مسلمانوں کے اندر شرک ایسا چل رہا ہے، مسلمانوں میں، اکثریت مسلمانوں میں شرک ایسا داخل ہو چکا ہے کہ ایسا شرک سخت قسم کا مشرکین مکہ کے اندر بھی نہیں تھا۔ آج کا مسلم جو ہے، توجہ دلیل سے بات کروں گا، آج کا مشرک جو ہے وہ شرک میں مشرکین مکہ سے بہت آگے نکل چکا ہے، کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی ہے قرآن شریف میں، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ مشرکین مکہ اس زمانے کے مشرک جب کشتی میں سواری کے لیے سوار ہوتے اور ان کو کوئی خطرہ دریا سمندر میں لاحق ہوتا کہ ہماری کشتی بھنور میں، موج میں، پانی کے اندر پھنسنے والی ہے،
تو وہ مخلصین لہ الدین خالص اسی اللہ ہی کے لیے دین کو کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ خالص اس رب کو پکارتے کہ یا اللہ ہماری کشتی بھنور میں پھنس چکی ہے، ہم ہلاک غرق اور تباہ ہونے کے بالکل قریب ہیں، اور تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، اس مشکل سے آپ ہی نے ہمیں نکالنا ہے، اگر تو نہ نکالے تو اور کوئی نہیں نکال سکتا۔ اور کتابوں میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ مشرکین اس وقت یہ کہا کرتے تھے اِنَّ آلِہَتَکُمْ لا تغنی عنکم شیئا، ایک دوسرے کو کہتے کہ تمہارے معبود یعنی معبودان باطلہ آج تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے، تمہیں کسی کام بھی نہیں آ سکتے، یعنی لات ہے، منات ہے، عزا ہے، حبل ہے، تو یہ دریاؤں کی بھنور سے تمہیں نہیں نکال سکتے۔ یہاں خالص اپنے رب کو پکارو گے تو وہی مشکل کشا تمہاری جان چھڑائے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ تو اس وقت کے مشرک جس وقت مصیبت میں پھنستے تو خالص کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارتے تھے۔ اور آج کا مشرک جو ہے جس وقت یہ مصیبت کے اندر پھنستا ہے تو اللہ کو چھوڑ کر یہ غیر اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتا ہے۔ کیسے غیر اللہ کو پکارتا ہے؟ کبھی کہتا ہے منگل بدھ نہ جاویں پہاڑ، جیتی بازی آویں ہار، یعنی انہوں نے یہ نظریہ بنا رکھا ہے، پنجابی کی مثال میں نے دی ہے آپ کو، کہ منگل ہو بدھ ہو پہاڑوں کی طرف نہ جائیں، پہاڑوں کا رستہ نہ لیں، اگر جائیں گے تو جیتی بازی آویں گے ہار، اگر آپ جیتے ہوئے ہیں فاتح ہیں تو تب بھی ہار کر آئیں گے، یہ ہے شرک۔ اور اسی طرح آج کا مشرک جس وقت مصیبت میں بھنور کے اندر پھنستا ہے تو کہتا ہے مدد کن یا معین الدین چشتی، اے معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تو ہماری مدد کر، تیرے سوا مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ اور آج کا مشرک کبھی کہتا ہے مدد کن یا غوث اعظم، اے غوث اعظم تو ہماری مدد کر، اور کبھی کہتا ہے یا بہاء الحق بیڑا دھک، ہمارا بیڑا جو ہے وہ کنارے پر لگا دے۔ تو غوث اعظم یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو آج کا مشرک کہہ رہا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ یہ ولی کامل تھے، بغداد کے مقیم تھے، اور اتنے بڑے ولی تھے ہم ان کی ولایت و بزرگی سے انکار نہیں کر سکتے۔ اگر ان کی نیکیاں بغداد کے اندر تقسیم کر دی جائیں تو اہل بغداد کی نجات کے لیے صرف شیخ عبد القادر جیلانی ہی کی نیکیاں کافی ہیں، اتنے بڑے ولی اللہ۔ اور ظالمین مشرکین نے ان کو اٹھا کر خدا تعالیٰ کی جگہ دے دی کہ مدد تو ہی کر سکتا ہے۔ غوث اعظم، غوث معنی سننے والا اور اعظم کا معنی بہت بڑا سننے والا، حالانکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں سمیع بصیر، ہر بات کو سنتا ہوں، ہر بات کو دیکھتا ہوں، اور انہوں نے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو لقب دے کر ان کو اٹھا کر رب تعالیٰ کے مقام پر رکھ دیا۔ کہو استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ آج کے مشرک کی یہ حالت ہے۔ اور اسی طرح اکابرین اولیاء میں سے علی حجویری، حضرت علی حجویری رحمہ اللہ المعروف بھی داتا، جن کو لوگ داتا گنج بخش کے نام سے یاد کرتے ہیں، جن کا مزار یہاں آپ کے لاہور کے اندر موجود ہے، یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند تھانہ بھون سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ایک مرتبہ ان کی مزار پر، ان کی قبر پر تشریف لائے، اور حضرت کے ساتھ، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے ساتھ کچھ مرید بھی تھے۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کے مزار پر، قبر پر بیٹھ کر مراقبہ کیا، یعنی خاموش ہو کر آنکھیں بند کر کے اپنے چہرے، اپنے سر کو اپنی گود میں جھکا کر بیٹھ کے کافی دیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے۔ تو کافی دیر کے بعد اپنا سر اٹھایا حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے، اور اپنے ساتھیوں سے، مریدین سے کہنے لگے کہ یار معلوم ہوتا ہے کہ علی حجویری کوئی بہت بڑا اللہ والا ہے، بہت بڑا بزرگ ہے، اس کی قبر پر میں نے ہزاروں فرشتوں کو صف بستے دیکھا، ہزاروں فرشتوں کو قطار اندر قطار لین کے اندر دیکھا،
اور یہ آج کے بزرگ نہیں، کئی صدی 9ویں 10ویں صدی کے بزرگ ہیں، بہت پرانے بزرگ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب ان کا زمانہ ہے۔ اور یاد رکھیے ان کی عقیدت ہمارے دلوں میں ہے، انہی بزرگوں کی برکت سے ہمارے بڑوں کو دین پہنچا، ہمارے بڑوں نے جو ایمان سیکھا اور دین سیکھا، کیونکہ اپنے بڑوں کی اگر ہسٹری پڑھی جائے، ان میں سے کوئی سکھوں کی طرف جا رہا تھا، وہ بڑے کھتری قسم کے تھے، اور اسی طرح کوئی ہندوؤں کی روش اپنے اندر لیے ہوئے تھا۔ جس وقت وہ بزرگ ہمارے بڑے یہاں پہنچے اور یہ بزرگ اس وقت آئے، تو ہمارے بڑوں نے انہی بزرگوں سے دین سیکھا۔ کتابوں کے اندر ایک مرتبہ یہ بات آئی تھی کہ کوئی جنرل گزرے، ان کی جنرل اسلم ایک گزرے ہیں، ان کی ایک بیوی ہے جو علی گڑھ سے فارغ یافتہ تھی۔ اس نے ایک مرتبہ کہا کہ علی حجویری رحمہ اللہ کی قبر کو 80 من اور 100 من دودھ کے ساتھ غسل دیا جاتا ہے نا۔ علی حجویری رحمہ اللہ کا جو مزار جو قبر ہے، ان کی قبر کو 80 من یا 100 من دودھ کے ساتھ مشرکین نہلاتے ہیں، قبر کو غسل دیتے ہیں۔ یہ اتنا دودھ زیادہ ضائع کرتے ہیں، اگر یہ دودھ کسی مسکین اور بیواؤں کے کام آ جائے تو ان کا کتنا زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ تو جنرل اسلم کی بیوی نے جو علی گڑھ سے فارغ شدہ تھی، جس وقت اس نے یہ بات کہی، بات تو بالکل ٹھیک ہے، تو بدعتی مولوی جو ہے وہ اٹھے اور انہوں نے اس پر فتویٰ لگا دیا کہ یہ بات تو نے کیوں کہی، تو مرتد ہو گئی، تیرا نکاح ٹوٹ گیا، تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئی۔ یاد رکھیے یہ سارے ذہنوں کے فطور ہیں۔ اصل ہم نے ان باتوں کو جو یہ اولیاء اللہ کی قبروں پر ہو رہا ہے وہ شرک ہے، بدعت ہے، خرافات ہے۔ ہم نے ان باتوں کو نہیں دیکھنا کہ لوگ ان کی قبروں پر کیا کر رہے ہیں۔ حال یہ ہے کہ ہم وہاں جاتے ہیں فاتحہ خوانی کے لیے اور ان کی قبروں پر دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی اپنا جسم ان کی قبر کے ساتھ عقیدت کے ساتھ رگڑ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ ہم نے لوگوں کو دیکھ کر نہیں چلنا، بلکہ ہم نے ان کی تعلیمات کو پڑھنا ہے۔ علی حجویری رحمہ اللہ کی کتاب کشف المحجوب جو فارسی زبان میں ہے اور اردو کے اندر ترجمے ہو چکے ہیں، وہ اپنے سامنے رکھیں، پتہ چلتا ہے کہ ولایت کیا ہے، پتہ چلتا ہے کہ رب تعالیٰ کی معرفت کیا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے دین کا کیسے کام کیا، دین کی کیسے خدمت کی۔ اور اسی طرح ہمارے شیخ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے گلدستہ توحید، حضرت نے اس کے اندر توحید اور اس کی جو ضد ہے شرک، اس کو بڑے طریقے کے ساتھ احسن انداز میں سمجھایا ہے۔ اگر وہ خرید کر آدمی خود پڑھے، اپنے اہل و عیال کو پڑھائے تو عقیدہ صاف ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو حالت ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ آج کا مشرک جو ہے وہ پہلے مشرکین سے بڑھ چکا ہے۔ وہ تو مشکل وقت رب کو پکارتے تھے، اور آج کا مشرک جو ہے، یہ مشکل وقت جو ہے یہ غیر اللہ کو پکار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہر قسم کے شرک سے ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور دور فرمائے، اور جو کرتے ہیں ان کو روکنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔